بیک وقت دو چیخوں نے ہمیں بھی ہلا دیا تھا۔ ہم جلدی سے اشفاق پر چھپ گئے۔ کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ نہیں، اس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب نہیں؟ یعنی کہ خیریت نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا پاؤں میں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے؟ آفتاب بولا۔ نہیں، یہ بات نہیں، خدا کے لیے کمرے کے اندر دیکھیے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے حاتم شاہ کی چیخ سنی تھی۔ شاید وہ پستول کے دھماکے سے ڈر گیا ہے اور اس طرح ہمارا موکل شرط جیت گیا ہے۔ لیکن آپ کمرے میں دیکھ تو لیں۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پستول کے دھماکے نے کوٹھی کے افراد کو دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہم جلدی سے سیدھے ہو گئے اور کمرے میں جھانکا۔ ہم نے دیکھا کمرے کے فرش پر ریحان باری بت بنا کھڑا تھا اور اس کے پیروں کے پاس حاتم شاہ پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یوں لگا جیسے اب گرے۔ دماغ ابھی چکرا ہی رہے تھے کہ کمرے میں ایک مرد اور دو عورتیں داخل ہوئیں اور پھر ان کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک عورت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف خدا، یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ وہ سب چیخ پکار کرنے لگے۔ پھر ایک مرد چیخ کر بولا، باری، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم میرے بھائی جان کے قاتل ہو اور تم ہی اس وقت کمرے میں موجود ہو۔ ٹھہرو، پہلے تو مجھے فون کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا ہی تھا کہ ریحان باری چلا اٹھا، نہیں اعظم شاہ، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، انہیں میں نے نہیں مارا۔ تب پھر کس نے مارا ہے؟ یہاں تو تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن تم تو بھائی جان کے دوست ہو، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا نا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ گولی کھڑکی کی طرف سے آئی تھی۔ ارے ابھی ان میں جان باقی ہے، انہیں ہسپتال لے جانا چاہیے۔ اوہ جلدی کرو، شاید یہ بچ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کار نکالتا ہوں، تم لوگ انہیں اٹھا کر باہر لاؤ۔ اسی وقت حاتم شاہ کے حلق سے خرخراہٹ کی آواز نکلی اور اس آواز نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مرتے ہوئے آدمی کے حلق سے نکلنے والی یہ آخری آواز تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں بھائی جان، ایک عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا بھائی، اعظم شاہ نے کہا اور بھائی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ دونوں عورتیں کھڑی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھیں۔ ایسے میں اعظم شاہ نے چونک کر کہا، کیا کہا تھا تم نے باری؟ گولی کھڑکی کی طرف سے آئی تھی؟ ہاں، ریحان باری بولا۔ اعظم شاہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی تک پہنچا۔ ان پر نظر پڑتے ہی اچھل پڑا، ساتھ ہی مارے خوف کے اس کی گگی بن گئی۔ تم بھوت! وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بھوت؟ کیا مطلب؟ باغ میں ایک بھوت اور 3 لڑکے موجود ہیں، مگر انہیں میرے بھائی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھوت کھڑا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں اس صدمے سے آپ کے ذہن پر تو اثر نہیں ہو گیا؟ ایک عورت بولی۔ تم خود دیکھ لو، میں پولیس کو فون کر دوں؟ فون کمرے میں موجود ہی تھا۔ اس نے جلدی پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہم ابھی تک باغ میں بت بنے کھڑے تھے، ہمارے دماغ سائیں کر رہے تھے۔ یہ لمحات ہماری زندگیوں کے خوفناک ترین لمحات تھے۔ اب ہم چاروں سمجھ چکے تھے کہ پستول نکلی نہیں، 100% اصلی تھا۔ گویا ریحان باری نے ہم سے دھوکہ کیا تھا اور ہم نہایت آسانی سے اس کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا بھائی جان؟ آفتاب تھر تھر کانپتی آواز میں بولا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب کیا ہوگا۔ مجھے تو بس ایک ہی خیال ستا رہا ہے، ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اف خدا، اب ہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ آئیے اندر چل کر بیٹھیں، اخلاق نے کہا۔ اندر چل کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھاگ کیوں نہیں نکلیں؟ اشفاق بھائی جلدی سے لبادہ اتار دیں، آفتاب نے کہا، اور پستول اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں، اخلاق نے کہا۔ اشفاق نے میری طرف جواب طلب نظریں ڈالیں۔ نہیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ہمیں قانون کی نظروں میں مجرم بنا دے۔ مجرم تو ہم بن چکے ہیں بھائی جان، اشفاق تھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہم فرار نہیں ہوں گے، نہ کوئی شہادت ضائع کریں گے۔ اسی طرح خود کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ پولیس کے حوالے؟ تو کیا ہمیں گرفتاری دینا ہوگی؟ اشفاق کانپ اٹھا۔
ہم گرفتاری دیں نہ دیں، پولیس بھلا کب گرفتار کیے بغیر مانے گی؟ تب تو ہمیں بھاگ ہی نکلنا چاہیے، نہیں اس طرح ہم زیادہ مصیبت میں پھنسیں گے۔ اشفاق تم پستول اٹھا لو اور اسی حلیے میں رہو، آؤ اندر چلیں، میں نے پرسکون آواز میں کہا۔ یوں دل بیٹھا جا رہا تھا، جو ہی ہم نے حرکت کی ریحان باری چلا اٹھا، ارے یہ بھاگ رہے ہیں۔ جی نہیں، ہم اندر آ رہے ہیں، میں بولا۔ تو کھڑکی کے راستے کیوں نہیں آ جاتے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ بھائی کھڑکی کے ذریعے ہی اندر چلیں، میں نے کہا، اور چاروں اندر کی طرف پھلانگ گئے۔ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اعظم شاہ چیخ پڑا۔ افسوس، پولیس کے آنے سے پہلے ہم کوئی بیان نہیں دے سکتے، میں نے جلدی سے کہا۔ ہمیں بھی پولیس کا ہی انتظار ہے، ریحان باری نے کہا۔ کیا ہم یہاں سے فون کر سکتے ہیں؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں ہرگز نہیں، اعظم شاہ چیخ کر بولا۔ خیر آپ کی مرضی مسٹر ریحان باری، آپ کیوں خاموشی کا کیا مطلب؟ میں کیا بولوں؟ اور تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ ابھی تک یہاں کسی نے میرا پورا نام نہیں لیا، پھر یہ کس طرح ممکن ہے تم میرا پورا نام لو؟ باری صاحب آپ اتنے بھی انجان نہ بنے۔ اشفاق بننا اٹھا۔ کیا مطلب انجان نہ بنو؟ لیکن کس سلسلے میں؟ ریحان باری چونک اٹھا۔ آپ ہی نے تو ہمیں اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کیا مطلب؟ اعظم شاہ زور سے چونکا۔ یہ آج شام ہمارے پاس آئے تھے اور کیا مطلب؟ کیا کہا؟ میں تمہارے پاس آیا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہاں، قتل کرنے کے بعد دماغ درست پہ رہ بھی کس طرح سکتا ہے؟ نہیں جناب، یہ درست ہے، آپ ہمارے پاس آئے تھے، یہ پستول آپ نے ہی ہمیں دیا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ ریحان باری نے بلند آواز میں کہا۔ اسی وقت بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، سب نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر تو جیسے ہمارا خون بالکل خشک ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر جلالی نور صاحب چلے آ رہے تھے نہایت شان و شوکت کے ساتھ، لیکن جو ہی ان کی نظر ہم پر پڑی، ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ وہ چلا کر بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو بھاگو سب یہاں سے۔